السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوسناک خبریں جو ہمارے اپنے ملک پاکستان میں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو 2-3-4 ڈیتھس ہوئی ہیں اور اکیلے وہ رہ رہے تھے لوگ، اور پھر یہ کہ ان کو ڈیتھ ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو تو سوشل میڈیا کے تھے، میڈیا پرسن تھے، دنیا ان کو جانتی تھی، ان کے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ چاہنے والے، ان کے دوست، ان کے فینس، ان کے ساتھ کام کرنے والے، اسپیشلی انڈسٹری کے لوگ جو ہیں، تو ہر بندہ اب ایک ایسے کوئی شیطانی اور دجالی دوڑ کے پیچھے لگ گیا ہے اور اس قدر خود غرضی ہو گئی ہے، وہی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ قیامت کے قریب لوگوں کو خون سفید ہو جائیں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا، یہ جو قیامت کی نشانیوں میں، اور اب وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے اور دوسرے کسی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مہینوں کسی جاننے والے سے بات نہیں ہوتی، کوئی اس کو فکر نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے صرف مطلب کی خاطر بات کرتا ہے۔ جس سے مطلب ہوتا ہے تو وہ اس کو فون کر لے گا، اس کے گھر بھی چلا جائے گا۔ اگر آپ کا کسی سے مطلب نہیں ہے، بغیر مطلب کے تو سلام بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار بہت غلط ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور اگر ہم مسلمان کو بھی، اسلام کو بھی نہیں اس طرح سے مانتے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، بلکہ انسان سے بھی کیا، حیوان سے بھی بدتر یہ درجہ بن جاتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی فکر ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خیر خبر کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے سے ارد گرد، آس پڑوس، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، ان کی وقتاً فوقتاً خبر گیری کرتے رہیں، ان کی خیر خبر رکھیں، ان کے پتہ کریں کہ ان کو کوئی کسی مشکل میں تو نہیں ہے، کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کو جو ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہیلپ کی ضرورت ہو، اس کی دل جوئی کی ضرورت ہو۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین، ایک دوسرے کو مشکلات میں صبر کی تلقین۔ اتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کے گھر والے، کس طریقے کے ہم لوگ جانوروں سے بھی بدتر بن گئے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ہم ان جانوروں سے بھی بدتر نسل بن گئے کہ ہمیں صرف جانور بھی ایک دوسرے کا خیال جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں شیطان اور دجال نے اتنا میٹیریلسٹک بنا دیا ہے، ہمیں ایک ایسا دنیا دکھا رہا ہے جو کہ کوئی خوابوں کی دنیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بہت ہی افسوسناک یہ باتیں ہیں۔ ہمارے اپنے دین میں تو مسجد کا تصور اسی وجہ سے ہے کہ اسلام میں تو مسجد میں مرد اور خواتین دونوں کا ہے فرض کہ وہ وہاں پہ جا کے 5 وقت نماز پڑھیں باجماعت، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ یہ کیوں رکھا ہمارے دین نے؟ تاکہ 5 وقت دن میں 5 ٹائم ہم اپنے علاقے کے لوگوں سے ملیں، 5 دفعہ ملیں اور ان کا حال چال پوچھیں، سلام دعا کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، کسی سے گلے ملیں، کسی کی خیر خیریت پتہ کریں، اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھیں۔ اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جو ہم سے ہو سکتے ہیں ہم وہ اس کے لیے کریں۔ یہ سب چیزیں کیوں ختم ہو گئیں؟ اگر آج ہم نے یہ باتیں ختم کر دی ہیں نا، آج ہم طاقت میں ہیں، ہم ان جب ہم ہیں نا تو سارے چاروں طرف واہ واہ ہو رہی ہے، چڑھتے سورج کے تو سارے پجاری بن رہے ہیں۔ جب ہم نہیں رہیں گے، جب ہمیں کوئی اور مشکل آئے گی تو پھر
سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، کوئی کال نہیں کرتا. حالانکہ اب تو اتنا آسان ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیج ہی کر دیں، وائس میسیج ہی کر دیں، کسی کو اس کا حال پوچھ لیں، اس کی خیریت دریافت کر لیں. لیکن یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے. ہم خود بھی اسی طرح کے بن گئے ہیں اور آگے سے ہم اپنی اولادوں کی بھی ایسی ہی تربیت کر رہے ہیں. اگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہیں رہ رہی اور انہوں نے ماں باپ کو اکیلے چھوڑا ہے تو قصور کس کا ہے؟ ہمارا، کہ ہم نے اپنی اولاد کو صرف پیسے کا پتر کہتے تھے نا پہلے، بس وہ بنایا ہے. اس کو نہ ماں کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے کہ اس بڑھاپے میں ان کو ہماری ضرورت ہے اور ہم نے ان کے ساتھ رہنے اور احسان کا معاملہ ان کے ساتھ ہم نے کس طرح کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہماری اولاد ہم سے باغی ہو کہ کوئی ڈیسیژن لے رہی ہے اور ہمیں وہ پسند نہیں آ رہا، چاہے وہ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، چاہے وہ اپنے لائف پارٹنر کے لحاظ سے، تو اس میں بھی قصور کس کا ہے؟ ہمارا، کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں سکھائی. ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ راستہ غلط ہے، اس پہ نہ چلنا، اس پہ نقصان ہوگا. اور پھر اب اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو بھی ہم اس میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لینینٹ رہیں، تاکہ بالکل تو قطع تعلق والا معاملہ نہ بنے. تو ہمیں جب ہم مر جائیں گے، ہم کتنے بھی اپنے آپ کو کہیں نا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے جی، تو ہم انسان محتاج بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ہم مر جائیں گے جب تو ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں غسل دے، کوئی ہمیں کفن پہنائے، کوئی ہمارا جنازہ پڑھے، کوئی ہمارے جنازے کو قبرستان تک لے کر جائے، کوئی ہماری قبر کھودے، کوئی ہمیں قبر میں اتارے، کوئی اس پہ مٹی ڈالے اور پھر اس کے بعد کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. تو یہ ہمارے لیے بھی اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، جب ہم دوسروں کے ساتھ اسی طریقے سے مل جل کر، اسلام میں مل جل کر اجتماعی زندگی سب سے اہم ہے. اسلام میں اجتماعی معاملات، اسی وجہ سے ہماری اجتماعیت جو ہے پوری امت کا ایک تصور دیا گیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم اکیلے نمازیں پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار پڑھ لیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے ہمیں اگر ہم اجتماعیت میں کمزور ہیں. ہم یہ فرض نہیں ادا کریں. میں تجربے سے، میرے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، آتے ہیں پچھلے 20 سال سے. قرآن والوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ، اپنے آپ کو اہل القرآن کہنے والوں کے ساتھ، بڑے بڑے قرآن کا نام لینے والوں کے ساتھ. لیکن یہاں پر ان کے اندر بھی کمی ہے کہ انہوں نے قرآن سے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے سب جاننے والوں کا خبر گیری رکھیں، اپنے سب جاننے والوں کا حال احوال پوچھیں. یہ ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے. اگر آپ کی کسی جمعہ سورہ کہف رہ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے صبح کے اذکار رہ گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کا حال نہیں پوچھا اور وہ اس کو ضرورت تھی، یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، تم نے میرا پتہ نہیں کیا، میں ضرورت مند تھا، تم نے میری ضرورت پوری نہیں کی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم پاکستانی اس معاملے میں اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اپنے محلے داری کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، وقتاً فوقتاً ان کی خیر خبر کرتے رہیں، ورنہ بہت ہی برے حالات ہونے ہیں. ویسٹ ادھر آ رہے ہیں نا، اسی طرح سے ویسٹ ہمیں بہت پسند تھا، وہاں پہ رہنا، وہاں پہ جانا، وہاں وہ اب سب ادھر بھی ہونا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، دین کے ساتھ جڑیں، قرآن کو صحیح طرح سے عمل کریں. اس کے اوپر صرف قرآن ہاتھ پہ پکڑ کے اہل القرآن نہیں بننا،
عمل کرنا ہے اس کے اوپر. یہ میرے اوپر فرض ہے, یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ میل جول رکھیں اپنے جاننے والوں کے ساتھ. اور ہمارے اوپر تو یہ بھی فرض ہے کہ ہم راستے میں جو ہمیں ملتے ہیں ہم ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. ہم کہیں سفر کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ سیٹ پہ جو بیٹھا ہے اس کا بھی میرے اوپر حق ہے. اسلام نے تو یہاں تک ہمیں بتایا ہے ہر ایک کا میرے اوپر اس نے حق رکھ دیا ہے, اور ہر ایک کے بارے میں میرے سے سوال ہونا ہے. میں ایسے ہی نہیں چھوٹ جاؤں گی. ہم تو اس حد تک جانوروں سے بدتر ہو گئے کہ ہم تو اپنی اولاد کو بھی نہیں یہ تربیت سکھا سکے. نہ ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی, نہ آگے ہم سکھا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں مائیں بیمار ہیں, باپ بیمار ہیں, بیٹیاں اٹھ کے ان کے منہ میں پانی نہیں ڈال رہی, جی میرا تو پریکٹیکل ہے, میرا تو کل پیپر ہے, میں تو اپنا کام کر رہی ہوں. ہم نے ان کو ان یونیورسٹیز, ان کالجز کی ویلیو ماں باپ سے بھی زیادہ کس نے دی ہے؟ ہم نے دی ہے. ہم نے انہیں کہا جی پی اے تمہارا کام نہ ہو, بے شک تم ماں کے منہ میں پانی نہ ڈالو, ماں کو ایک کپ چائے بنا کے نہ دو, لیکن تمہارا جی پی اے کم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کو ان چیزوں کی طرف ہم ڈال رہے ہیں. چھوٹے سے نرسری کلاس کے بچے سے لے کے ہم نے اس شیطانی اور دجالی سسٹم میں ہم اس بری طرح جکڑے گئے کہ ہم نے اس کو اتنا ویلیو کر لیا ہے کہ اس سے ہمیں کیا مل جائے گا, کیا مل رہا ہے, ایک لمحہ نہیں لگ رہا تو سانس بند ہو رہی ہے. یہ بھی ابھی کتنی ساری ہمارے پاس ابھی یہ خبریں آئی ہیں کہ سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں. وہ سارا بنا بنایا, وہ ڈگریاں, وہ ایجوکیشن, وہ ڈالرز, وہ پیسہ, وہ بزنس کہاں گیا؟ سب کچھ یہاں پر ہی رہ جانا ہے. قرآن کی طرف واپس آئیں. جو آپ کے نصیب میں رزق ہے وہ اللہ نے آپ کو نا, اگر آپ کسی بل کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں بھی اللہ پہنچا دیں گے آپ کے پاس رزق. آپ کسی غار میں جا کے چھپ جائیں گے نا تو اللہ نے آپ کا رزق وہاں بھی آپ تک پہنچا دینا ہے. مت انسان سے جانوروں سے بھی بدتر بنے, مت جانوروں سے بدتر بنے. جانوروں سے بدتر کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی بہت ہی برا ہے, بہت ہی برا ہے. اللہ کا حساب آسان نہیں ہے. اللہ سے ڈریں, اللہ کا تقوی اختیار کریں, ہر ایک کے لیے نافع بنے, ہر ایک کے لیے فائدہ مند بنے. اپنا چھوڑ دیں, اپنا خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلا دیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, خود پیاسے رہ کے دوسرے کے منہ میں اپنے حصے کا پانی اس کو پلا دیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.